خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ایک بار پھر ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم اس کے خوبصورت کلام میں سے کچھ سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، اس کرسمس کے مبارک موقع پر ہم کرسمس کی چند حقیقتوں پر بات کریں گے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی بات کو واضح طور پر بیان نہیں کرتے یا واضح طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بہتر طور پر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور بغیر سوچے جب ہم ان باتوں کو بیان کرتے ہیں اور درست بیان نہ کرنے کی وجہ سے، درست طریقے سے کوئی بات دوسروں تک نہ پہنچانے کی وجہ سے غیر اقوام کو بات کرنے کا، اعتراضات اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ سے درخواست کروں گا، خاص طور پر خادم حضرات سے، کہ جب وہ بائبل مقدس کی کوئی بھی بات سوشل میڈیا پر لے کر آتے ہیں تو اس کو کرنے سے پہلے اس کی پوری طور پر اس کی تصدیق کی جائے، تاکہ جب وہ بات سامنے آئے، نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ جب آپ خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے، بیان کرتے ہیں، تو اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ کی مکمل تیاری ہو، آپ مکمل طور پر اسٹڈی کریں اس بات کو کرنے سے پہلے، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے اور وہ بات جو ہے بے معنی ثابت نہ ہو۔ گزشتہ سال ہمیں انہی باتوں کی وجہ سے، اس ادھوری تعلیم کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ کچھ لوگوں کی شرارت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے مبشر لقمان جو ہیں وہ ایک تھے، اور انہوں نے بہت ساری باتیں کرسمس کے حوالے سے ناحق کہیں، اور وہ بات اپنی باتوں کو کہہ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ آج جو ہے میں مسیحیوں کی دنیا کے اندر مسیحی دنیا کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دوں گا، تہلکہ مچا دوں گا، اور میرا جو ہے وہ بول بالا ہو جائے گا۔ لیکن ہم شکر ادا کرتے ہیں خدا کے ان خادموں کے لیے کہ انہوں نے جب ان کی بدتمیزی سے بھری ہوئی گستاخانہ باتوں کو سوشل میڈیا پر سنا، اور سننے کے بعد ان کو دندان شکن جواب دیا، یعنی کہ ان کو منہ توڑ جواب دیا، ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور جب ان کو منہ کی کھانی پڑی تو انہوں نے اپنی ویڈیو کو فوراً سے ڈیلیٹ کیا۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ان خادموں کے لیے جو کہ بہتر طور پر خدا کے کلام کو پڑھتے، سیکھتے اور اس کی تصدیق کر کے تو پھر جو ہے وہ اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور کلام کی جو درست تعلیم ہے اس کے وسیلے سے پھر لوگوں کو برکت ملتی ہے۔ درست تعلیم اور واضح بات کرنے کا نتیجہ جو مختلف خدا کے خادموں نے ان کا جواب جب دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے نہ صرف اپنی گستاخیوں سے بھری ہوئی ویڈیو جو ہے، بدتمیزیوں سے بھری ہوئی ویڈیو ڈیلیٹ کی، بلکہ انہوں نے عوام سے معافی بھی مانگی، اور ہمیں امید ہے کہ دوبارہ وہ نہ صرف وہ بلکہ کوئی بھی گستاخانہ بات کرنے سے پہلے، بدتمیزی کرنے سے پہلے، کلام مقدس کی تحقیر کرنے سے پہلے ضرور سوچے گا۔ بہت سارے لوگ سوچنے پر مجبور ہوئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے باوجود بھی غلط باتیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، مقدسہ مریم کے بارے میں کہتے رہے، اور گزشتہ وقتوں میں بھی کہتے رہے ہیں، آج بھی کہتے رہے ہیں، اور آئندہ وقت میں بھی کہتے رہیں گے۔ لیکن ایسے لوگ یاد رکھیں کہ انہیں اگر یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اس طرح سے مسیحیت کو ختم کر دیں گے، کلام مقدس کی حقیقت کو وہ چھپا لیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟
کیونکہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا۔ آپ اس کو مٹانے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ آپ، نہ صرف آپ بلکہ آپ جیسے تاریخ کے اندر بہت سے ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے بائبل مقدس کو ختم کرنے کی، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، وہ خود مٹ گئے، لیکن بائبل مقدس جو ہے آج بھی اس دنیا کے اندر قائم ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کرسمس کی چند حقیقتوں کی، اور ہم خادم جو حضرات ہیں، میں ان سے درخواست کر رہا تھا اور کروں گا بھی کہ کوئی بھی بات جب آپ لے کر آتے ہیں یا لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ آج ہم کرسمس کی چند حقیقتوں پر بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جو باتیں کلام مقدس کے اندر لکھی ہوئی ہیں ان کا دراصل کیا مطلب ہے۔ میں اپنی باتوں کو کر کے یہ نہیں کہہ رہا کہ ان باتوں کے بارے میں صرف مجھے ہی معلوم ہے، یہ ہر اس شخص، ہر اس سنجیدہ طالب علم کو ان باتوں کا علم ہے، ان باتوں کے بارے میں جانتا ہے جو کلام مقدس کا سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے۔ جو کلام مقدس کا سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ نہیں کرتا، جس نے کلام مقدس کو صرف اپنی روزی روٹی کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے، ان کے نزدیک یہ باتیں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ ہم جب کوئی بھی بات آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں بائبل مقدس کی، تو ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرتے ہیں اور بائبل مقدس میں سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، آیات کے ساتھ، بائبل مقدس کی آیات کے ساتھ وہ بات جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے۔ خدا کا کلام ان باتوں کو ثابت کرتا ہے۔ جب وہ بات خدا کے کلام سے ثابت ہوتی ہے تبھی ہم آپ کی خدمت میں وہ بات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ آپ نہ صرف خدا کے کلام کو سمجھیں بلکہ خدا کے کلام سے برکت پائیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو درست طور پر بیان کرتے، درست طور پر اس کو سنتے ہیں، تب ہی خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر کرسمس کی چند حقیقتوں کے بارے میں ہم غور کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ دراصل کرسمس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کے جب خداوند یسوع مسیح کا تجسم ہوا، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے تو چرواہوں پر جو ہے وہ کیوں ظاہر کیا گیا، کیوں فرشتہ آیا، فرشتوں نے خوشی کیوں منائی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ بھی بات کریں گے کہ مجوسی جو ہے وہ کون تھے، ستارے کا کیا مطلب ہے، مجوسی کہاں سے آئے تھے، ہیرودیس کون تھا، وہ اور اس کے سب لوگ جو ہے وہ یروشلم والے جو ہے یروشلم میں رہنے والے وہ سب لوگ جو ہے وہ کیوں گھبرا گئے۔ تو مختلف ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ مختلف پروگرامز کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے خدا کے کلام میں سے ہم بات کریں گے۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہے جو اس میدان میں تھے وہ چرواہے کون تھے اور وہ بھیڑیں کون سی تھیں جن کی وہ نگہبانی کر رہے تھے۔ کیا کبھی آپ نے اس پر سوچا؟ ہاں، جو بائبل مقدس کے سنجیدہ طالب علم ہیں انہوں نے ضرور سوچا ہوگا، لیکن جنہوں نے بائبل مقدس کو اپنی روزی روٹی اور روٹی پانی تک محدود رکھا ہوا ہے، انہوں نے تو کبھی خدا کے کلام کا سنجیدگی سے مطالعہ کیا نہیں، اور جب ان سے بات کی جائے تو وہ یہی کہتے ہیں ہم تو بھائی اس بات کو مانتے ہیں جو بائبل میں لکھی ہے، جو بائبل میں نہیں لکھی ان کو ہم نہیں مانتے۔ تو ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ بائبل کے اندر لکھا کیا ہے۔ تو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل ہے اور اس کا دوسرا باب ہے، ہم اس کی 8ویں آیت سے جو ہے وہ خدا کا کلام پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔ 8ویں آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو
میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر ہوشنا، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ تو میرے عزیزو، آج ہم جس بات پر بحث کریں گے یا جس بات کو ہم سیکھیں گے کہ اس علاقہ کے اندر جو چرواہے تھے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر فرشتوں نے جو خوشخبری سنائی، سب سے پہلے چرواہوں کو سنائی، کیونکہ چرواہے جو ہے وہ سب سے زیادہ غریب سمجھے جاتے ہیں، غریب تصور کیے جاتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری جو ہے وہ کسی بادشاہ کو نہیں سنائی گئی، وہ غریب لوگوں کو سنائی گئی، وہ غریبوں کے لیے آیا، اور اس طرح کی باتیں وہ کہہ کر تو نہ صرف اپنا وقت ضائع کرتے ہیں بلکہ دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پھر بات درست طور پر بیان نہ کرنے کی وجہ سے غیر اقوام کو کلام مقدس پر سوال اٹھانے کا، انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ تو اگر ہم یہ مانیں کہ غریبوں پر خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوا، تو چرواہے جو ہے کیا سب سے زیادہ غریب جو ہے وہ چرواہے ہوتے ہیں؟ تو فقیروں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خداوند یسوع مسیح کے دور میں فقیر نہیں تھے؟ کیا سب سے غریب چرواہے سمجھے جاتے تھے؟ تو یہ بے بنیاد تعلیم جو ہے پھر اسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو بات کرنے کا، سوال اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ پچھلے سال اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ مبشر لقمان نے بدتمیزی کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ رات کے وقت جو ہے وہ کوئی اپنی بھیڑیں نہیں چراتا ہے۔ تو یہ دراصل ہماری غلطی ہے کہ ہم کلام مقدس کو درست طور پر بیان نہیں کرتے، اور نہ کرنے کی وجہ سے پھر سوال اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ تو وہ چرواہے کون تھے؟ میرے عزیزو، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آج بھی جب ہم بیت الحم میں اگر جائیں تو وہاں پر ہمیں شیپرڈز فیلڈ کے بارے میں سننے کے لیے ملے گا کہ وہ جو میدان تھا وہ خاص طور پر چرواہوں کے لیے ہی تھا، اور چرواہے جو تھے وہ چرواہے کون تھے؟ وہ کیوں رات کے وقت جو ہے وہ بھیڑوں کی گلابانی کر رہے تھے؟ اور خداوند کا فرشتہ صرف چرواہوں پر ہی کیوں جو ہے وہ ظاہر ہوا؟ میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس کا سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، گریک ورڈ ٹو ورڈ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، مجھے خداوند نے یہ فضل بخشا ہے کہ میں گریک کی اسٹڈی، بائبل مقدس کی اسٹڈی، گریک سے ورڈ ٹو ورڈ نیو ٹیسٹمنٹ کی اسٹڈی کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خدا کا کلام دراصل کیا کہتا ہے۔ تو وہ جو چرواہے تھے وہ کوئی عام چرواہے نہیں تھے، وہ چرواہے، اور نہ وہاں کی جو جن بھیڑوں کی، جس گلہ کی وہ نگہبانی کر رہے تھے، وہ کوئی عام بھیڑیں نہیں تھی۔ میرے عزیزو، وہ بھیڑیں ہیکل میں قربانی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ وہ میدان جو ہے وہ یروشلم سے کچھ ہی تھوڑے ہی فاصلے پر تھا، اور وہاں پر جو رکھے جانے والے جانور تھے، جن کی وہ چرواہے نگہبانی کر رہے تھے، جن کی وہ گلہ بانی کر رہے تھے، وہ چرواہے نہ کوئی عام چرواہے تھے، بلکہ ان کی یہ ڈیوٹی تھی، وہ اس کام پر فکس کیے گئے، تو ان کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ ہیکل میں قربان ہونے والوں کی، جانوروں کی آپ نے نگہبانی کرنی ہے۔ رات کو بھی ان کی نگہبانی کی جاتی تھی، اور دن کو بھی ان جانوروں کی، اس گلہ کی نگہبانی کی جاتی تھی جو کہ قربان ہیکل کے اندر جو ہے جن کو قربان کیا جاتا تھا۔ نہ ان کو رات کے وقت چھوڑا جاتا تھا، نہ ان کو دن کے وقت چھوڑا جاتا تھا۔ ان چرواہوں کی بھی ڈیوٹی تھی، اور وہ جو جانور تھے وہ بھی جو ہے وہ قربانی کے جانور تھے، اور قربانی کے لیے جو الگ کیے ہوئے جانور تھے، جیسا کہ خدا کے کلام کے اندر بتایا گیا کہ وہ جو ہے وہ جانور بے عیب جانور تھے، ٹھیک ہے؟ وہ
ان جانوروں کی نگہبانی کر رہے تھے، گلابانی کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ ان کے پاس آیا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ اس وجہ سے کیوں خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آیا، کیوں چرواہوں کے پاس آیا؟ کیونکہ وہ بھیڑیں جو ہیں وہ ہیکل کے اندر قربان ہو رہی تھی۔ تو جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو یہ اس بات کا اعلان تھا، یہ اس بات کی اناؤنسمنٹ تھی کہ اب ان جانوروں کی، اب ان بھیڑوں کی جو قربانی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اب ان کی ضرورت جو ہے وہ نہیں رہی ہے، کیونکہ حقیقی خدا کا بھرا جس نے ازلی قربانی، ابدی قربانی جس نے کرنی ہے، وہ اب اس دنیا کے اندر آ چکا ہے۔ تو اے چرواہو، اب ان بھیڑوں کی حفاظت کرنے کی، اب ان بھیڑوں کی قربانی کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ یہ اسی وجہ سے خدا نے خوشخبری جو ہے وہ چرواہوں کو سنائی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہیکل میں قربان ہونے والی بھیڑوں کی، جو بھیڑیں تھیں، ان کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے ہونے والی جو قربانیاں تھیں وہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کا ایک عکس تھی، وہ کامل قربانی نہیں تھی۔ جب کامل آ گیا تو ناقص جاتا رہا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ اسی طرح سے جب کامل قربانی آ گئی، جب کامل برہ اس دنیا کے اندر آ گیا تو ناقص جاتا رہا۔ جب ناقص جاتا رہا تو ان بھیڑوں کی ضرورت جو ہے وہ نہیں رہی ہے، اور خدا نے جو ہے کامل قربانی کا، کامل کفارے کا انتظام کر دیا، تاکہ لوگوں کو بھیڑ بکریاں خریدنے کی، جانور خریدنے کی، جانور قربان کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کتنی حیرت انگیز یہ بات ہے، کتنی زبردست بات ہے۔ ان چرواہوں کو اسی وجہ سے جو ہے وہ خوشخبری سنائی، تاکہ اب ان بھیڑوں کی ضرورت، خدا نے ان سے کہا کہ اب ان بھیڑوں کی ضرورت نہیں، اب ان بروں کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا گہرا جلال جب ظاہر ہوا تو وہ ڈر گئے۔ وہ ڈر گئے، کیوں ڈرے؟ کیونکہ چرواہے خدا کی اس گہری حضوری کا پہلے تجربہ نہیں رکھتے تھے، ان کو خدا کی گہری حضوری کا تجربہ نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی خدا کی ایک بڑی حضوری، خدا کا جلال جب ان پر ظاہر ہوا تو فرشتہ نے ان سے کیا کہا کہ ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ خدا نے چرواہوں کو بڑی خوشی کی بشارت دی اور ان سے کہا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ وہاں لکھا ہے کہ تمہاری بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ یہاں پر جو لفظ کپڑے میں لپٹے ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے وہ کوئی عام کپڑا نہیں تھا۔ چرنی کے اندر جس بچے کو رکھا گیا تھا اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا کہ اس کو کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے، تو وہ جو کپڑا تھا وہ سمجھ لے کہ اس طرح کا ایک بینڈیج تھا۔ جب بھیڑ کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گرم رکھنے کے لیے اس کی ٹانگوں کے چوگرد جو ہے وہ اس کپڑے کو جو ہے وہ اس بینڈیج کو جو ہے لپیٹا جاتا تھا، تاکہ وہ جو ہے وہ محفوظ رہے، اس کی جو ٹانگیں جو ہے وہ، کیونکہ وہ بچہ ہے تو اس کی ٹانگیں جو ہے وہ کمزور نہ ہوں اور اس کو ٹھنڈ جو ہے وہ، اس کو سردی جو ہے وہ نہ محسوس ہو۔ ابھی میں اس بات پر یہ بحث نہیں کر رہا کہ وہ سردی کا موسم تھا یا وہ گرمی کا موسم تھا۔ آپ کو جو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف اور صرف چرواہوں کو ان سے یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ تو میں نے کپڑے میں لپٹے ہونے کے لیے جو بات آپ پر واضح کی، جو بات آپ کو میں نے بتائی،
جو میں نے آپ سے شیئر کی وہ یہ ہے کہ جب بچہ، بھیڑ کا بچہ جب پیدا ہوتا تھا، لیمب جب پیدا ہوتا تھا، تو اس کے اوپر جب اس کی ٹانگوں کے اوپر جو ہے وہ اس کپڑے کو لپیٹا جاتا تھا. تو یہ خداوند یسوع مسیح، خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہ وہی خدا کا برہ ہے جو کہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوا، اس دنیا کے اندر اس نے قدم رکھا، وہ مجسم ہوا اور جو ہے ہماری نجات کا خدا کی طرف سے ایک بڑا کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا. آئندہ آنے والے ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آسمانی لشکر کی جو گروہ ہے وہ کون تھی، اس کا کیا کام تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، اور پھر اس طرح سے ہم آگے اپنی کرسمس کی جو سٹوری ہے ہم اس کو بڑھائیں گے. تو اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. میرے عزیزو، آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ کرسمس کی حقیقت جو ہے، ریالٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور غیر قوموں تک بھی خدا کا کلام جو ہے وہ پہنچے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.